گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا۔ اسی گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ ان کی دنیا بظاہر بہت چھوٹی تھی مگر ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ ان کے والد بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ چند ماہ پہلے ان کی ماں بھی انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ روز صبح وہ جنگل میں جاتی، درختوں سے لکڑیاں کاٹتی اور پھر قریب کے گاؤں میں جا کر انہیں بیچتی۔ یہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا اور یہی ان کی زندگی کی واحد حقیقت۔ محنت سخت تھی مگر وہ صبر سے کام لیتی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک دن لکڑیاں کاٹتے ہوئے وہ دریا کے کنارے جا پہنچی۔ وہاں پانی کے ساتھ بہتی ہوئی ایک پرانی کتاب ان کی نظر میں آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی پانی میں ہونے کے باوجود بھی کتاب بالکل خشک تھی۔ انہوں نے کتاب کھولی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، وقت کے بدلے ہر خواہش پوری ہوگی۔ دونوں بہنیں حیران رہ گئیں۔ وہ اس جملے کا مطلب پوری طرح نہ سمجھ سکیں، بس انہیں اتنا محسوس ہوا کہ یہ کتاب ہر خواہش پوری کر سکتی ہے۔ اس دن دونوں بہنیں حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھیں۔ بازوؤں میں درد تھا اور قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بہن نے جھجکتے ہوئے کہا، کیوں نہ ایک بار اس کتاب کو آزما کر دیکھیں؟ کیا پتہ یہ کتاب واقعی ہماری خواہش پوری کر دے۔ دوسری بہن نے فوراً سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، نہیں، ہمیں ایسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ جب تک لکڑیاں نہیں کاٹیں گے اور بیچیں گے چولہا کیسے جلے گا؟ تم جانتی ہو ہمارے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں۔ پہلی بہن چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بس ایک بار تو کہہ رہی ہوں، اگر کچھ نہ ہوا تو فوراً سے کام شروع کر دیں گے۔ اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ دونوں بہنیں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں، پھر ایک بہن نے دوسری کی طرف دیکھ کر کہا، اگر واقعی خواہش کرنی ہے تو سمجھداری سے کرنی چاہیے، ایسی خواہش جو ہماری محنت کو آسان بنا دے۔ دوسری بہن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہم روز آدھا دن درختوں سے لکڑیاں کاٹنے میں لگا دیتی ہیں اور پھر بھاری لکڑیاں اٹھا کر دور دور کے گاؤں جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بہن نے اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہمیں درختوں سے لکڑیاں نہ کاٹنی پڑے اور ہمیں کٹی ہوئی لکڑیاں مل جائیں تو ہم زیادہ گاؤں جا سکیں گے اور ہم کم وقت میں زیادہ کما لیں گے۔ دوسری بہن نے کچھ لمحے سوچا اور پھر بولی، ہاں یہ خواہش بالکل ٹھیک ہے، اس سے وقت بھی بچے گا اور جسمانی محنت بھی کم ہو جائے گی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اتفاق سے کہا، ہاں ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کٹی ہوئی لکڑیاں مل جائیں۔ چند ہی لمحوں بعد ان کے سامنے ایک لکڑیوں کا بڑا ڈھیر موجود تھا۔ وہ حیرت سے ساکت رہ گئیں۔ خوف، خوشی اور حیرانی ایک ساتھ ان کے دل میں امڈ آئی۔ ایک بہن نے خوشی سے کہا، یہ کتاب واقعی ہماری خواہش پوری کر رہی ہے۔ دوسری بہن کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اب ہمیں اتنی سخت محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ انہوں نے جادوئی کتاب کو احتیاط سے گھر میں رکھا اور کٹی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آج درخت سے لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس لیے ان کے پاس آج عام دنوں سے زیادہ وقت تھا۔ عام طور پر ایک دن میں وہ صرف 2 گاؤں میں جا پاتی تھی، مگر اس دن وقت بچنے کی وجہ سے وہ 5 مختلف گاؤں میں لکڑیاں بیچ آئیں۔ شام تک کمائی معمول سے کئی بہتر ہو چکی تھی، مگر واپسی پر ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آج کی تھکن عام طور پر کئی دنوں سے زیادہ تھی۔ اگرچہ لکڑیاں کاٹنے کی محنت نہیں تھی، مگر زیادہ سفر اور زیادہ بوجھ ان کو پوری طرح تھکا چکا تھا۔ کمائی اچھی تھی مگر تھکن اس سے بھی زیادہ۔ وہ گھر پہنچی تو سورج ڈوب چکا تھا، مگر تھکن اتنی تھی کہ کھانا پکانے کا خیال بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ایک بہن بولی، کاش بنا بنایا کھانا مل جائے۔ دوسری نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، ہاں آج ہمت نہیں رہی۔ اچانک کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور ان کے سامنے گرم کھانا آ موجود ہوا۔ دونوں چونک گئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ کتاب واقعی خواہشیں پوری کرتی ہے۔ کچھ دن بعد ایک بہن نے کہا، اگر ہمارے پاس گدھا ہو تو ہمارے لیے لکڑیاں لے جانا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرے ہی لمحے گھر کے باہر ایک گدھا کھڑا تھا۔ پھر انہوں نے خواہش کی کہ لکڑیاں خود ہی گدھے پر رکھ دی جائیں اور ویسا ہی ہونے لگا۔ اب محنت ختم ہو گئی،
زندگی آسان تھی اور وہ سست ہوتی چلی گئی۔ کھانا، صفائی، سب کچھ خواہش سے ہونے لگا۔ جلد ہی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور صرف آرام، اچھا کھانا اور زیورات مانگنے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی لگنے لگی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ہر خواہش کے ساتھ ان کی عمر بڑھ رہی ہے، مگر لالچ نہ رکا۔ انہوں نے دولت مانگی اور پھر ایک شاندار محل کی خواہش کی۔ محل تو بن گیا، مگر وہ دونوں فوراً بوڑھی ہونے لگی۔ کمزور جسم اور آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے کتاب کو دیکھا۔ ہم نے محنت چھوڑ دی اور اسی نے ہمیں تباہ کیا۔ پچھتاوے کے عالم میں وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچی اور کتاب پانی میں پھینک دی، اور کتاب گرتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ اپنی اصل عمر میں واپس آ گئیں، بالکل پہلے لمحے کی طرح۔ انہوں نے وعدہ کیا، اب ہم کبھی محنت کے بغیر زندگی نہیں گزاریں گی۔ اس کے بعد وہ سادہ مگر محنت بھری زندگی میں لوٹ آئیں۔ اب وہ جان چکی تھیں آسانی کی لالچ مہنگی ہوتی ہے اور محنت ہی اصل سکون ہے۔